بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، بہن بھائیو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ سب کے سامنے میں حاضر ہوا ہوں۔ چلیں جی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابو جم رضی اللہ عنہ ابو طالب سے اور وہ عبد المطلب سے روایت کرتے ہیں۔ عبد المطلب کہتے ہیں، میں حرم کعبہ میں محو خواب تھا کہ میں نے ایک دہشت ناک خواب دیکھی اور نہایت ہی خوف میں مبتلا ہو گیا۔ میں قریش کی ایک کاہنہ عورت کے پاس گیا۔ میں نے کمبل اوڑھ رکھا تھا اور میری زلفیں کندھوں پہ لٹک رہی تھی۔ پراگندہ حال تھی۔ کاہنہ نے میرے چہرے سے افسردگی محسوس کر لی۔ میں ان دونوں اپنی قوم کا سردار تھا۔ کہنے لگی، ہمارے سردار کا کیا حال ہے اور چہرے کا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا؟ میں نے کہا، ہاں، ان دنوں لوگوں کی عادت یہ ہوتی تھی کہ ہر آنے والا شخص سوال کرنے سے قبل اس کا ہونا کا دیا ہاتھ چومتا اور پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اپنا مدعا بیان کرتا، مگر میں نے اپنے مقام و مرتبہ کا لحاظ رکھتے ہوئے ایسا نہیں کیا، سیدھا بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، آج رات میں نے حرم کعبہ میں سوتے ہوئے خواب دیکھا ہے کہ زمین سے ایک درخت نمودار ہوا جس کا سر آسمان تک جا پہنچا اور ٹہنیاں مشرق و مغرب تک پھیل گئی۔ وہ درخت سورج سے زیادہ روشن و منور تھا۔ پھر کیا دیکھتا ہوں کہ سب عرب و عجم اسے سجدہ کر رہے ہیں اور اس کا نور مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ میں نے دیکھا قریش کے کچھ لوگ اس کی ٹہنیوں سے لٹک کے اور قریشی کے کچھ لوگ اس درخت کو کاٹنے کے لیے لپکے، لیکن جب قریب ہوئے تو ایک نہایت حسین نوجوان نے، جس سے بڑھ کر میں نے خوبصورت اور بہتر خوشبو والا کوئی نوجوان نہیں دیکھا، انہیں مار بھگایا، ان کی پسلیاں توڑ دیں اور آنکھیں باہر نکال دی۔ میں گھبرا کر خواب سے بیدار ہو گیا۔ عبد المطلب کہتے ہیں، یہ سنتے ہی کاہنہ کا چہرہ زرد پڑنے لگا اور وہ یوں گویا ہوئی، اگر تمہاری خواب سچی ہے تو تمہاری پشت سے وہ شخص بیدار ہوگا جس کی حکومت مشرق و مغرب تک ہوگی اور لوگ اس کے دین پر چلیں گے۔ عبداللہ بن کعب بن مالک سے روایت ہے کہ مجھے میری قوم کے چند شیوخوں نے بتلایا کہ وہ عمرہ کرنے نکلے۔ ان دنوں عبد المطلب مکہ میں بقیر حیات تھے۔ ان کے ساتھ ایک یہودی تیمہ بھی شریک سفر تھا۔ وہ مکہ یا یمن میں بعض تجارت جا رہا تھا۔ عبد المطلب کو دیکھتے ہی بولا، ہم اپنی کتاب کی روشنی میں کہہ سکتے ہیں، جس کا فیصلہ ناقابل تبدیل ہے، کہ اس شخصیت کی پشت سے وہ نبی نکلے گا جو ہمیں اور اپنی قوم کو قوم عاد کی طرح تیغ تک کر دے گا۔ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی، اس رات ملک یمن میں ایک عامر نامی آدمی اپنے بت خانے میں بیٹھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مشرق سے مغرب، جنوب سے شمال اور زمین سے آسمان تک محیط تھا۔ اللہ تعالیٰ نے عامر کے سامنے سے پردہ ہٹایا۔ عامر کو نظر آیا کہ آسمان کے دروازے کھلے ہیں، ملائکہ اتر رہے ہیں، پہاڑ اور درخت سجدہ کر رہے ہیں۔ وہ حیران تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ یکا یک عامر کا بت اوندھا گرا اور اس سے یہ آواز آئی، اس نبی کی ولادت ہوئی جن کا مدت سے انتظار کیا جا رہا تھا، جن سے درخت اور پتھر کلام کریں گے، جن کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جائے گا۔ یہ سن کر عامر نے اپنی زوجہ سے کہا، تم نے بھی سنا جو میں سنتا ہوں؟ اس نے کہا، ہاں میں نے بھی سنا ہے۔ اے عامر، ذرا یہ تو پوچھو کہ وہ کہاں پیدا ہوا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ عامر نے پوچھا، اے مبارک حاطب، وہ کہاں پیدا ہوا ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ آواز آئی، اس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عامر کی ایک لڑکی تھی جو بیمار اپائش تھی، جس کے ہاتھ پاؤں بیکار تھے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کے وقت اس نے بھی ہر طرف نور دیکھا۔ اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض، اگر اس نور میں برکت ہے تو مجھے بھی اس کا حصہ ملنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً اسے صحت کاملہ اور شفا عاجلہ سے سرفراز فرمایا۔ عامر یہ واقعہ دیکھ کر بہت حیران ہوا اور کمر باندھ کر آپ کی زیارت کے لیے مکہ معظمہ آیا۔ تلاش کرتے ہوئے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے درد دولت پر حاضر ہوا اور عرض کی، خدارا اس مسافر غریب الوطن کو اپنے نوازیدہ بچے کی زیارت کرا دے۔ حضرت عبد المطلب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آغوش میں اٹھایا۔ یہ دیکھتے ہی آپ کے قدموں پر جہاں بحق ہو گیا۔ یہ پہلا آدمی تھا جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ روز عبد المطلب حرم کعبہ میں بیٹھے تھے۔ آپ کے پاس نجران کا ایک پادری بھی بیٹھا تھا جو آپ کا گہرا دوست تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، ہم اپنی کتابوں میں اس شہر مکہ میں اولاد اسماعیل علیہ السلام میں سے ایک نبی کی ولادت کا ذکر پاتے جس کی یہ شکل و صورت ہوگی۔ ابھی بھی یہ بات مکمل نہ ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کے پادری نے آپ کے چہرہ انور، آنکھوں پشت مبارک اور قدم ہائے مبارک کی طرف دیکھا تو پکارا اٹھا، وہ نبی تو یہی ہے، یہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ آپ نے کہا، میرا بیٹا۔ پادری نے کہا، ہم تو اس کے باپ کو کتابوں کی روشنی میں اس وقت زندہ نہیں پاتے۔ عبد المطلب نے کہا، دراصل یہ میرا پوتا ہے، اس کا باپ تو اس وقت ہی فوت ہو گیا تھا جب یہ رحم مادر میں تھا۔ پادری نے کہا، تم نے سچ کہا۔ اس کے بعد عبد المطلب نے اپنی اولاد سے کہا، اپنے بھتیجے کی حفاظت کیا سنتے نہیں ہو اس کے بارے میں کیا کچھ کہا جا رہا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال تھی کہ آپ کی والدہ آپ کو آپ کے دادا کے ننہال میں لے آئی۔ ایک دن ایک یہودی نے آپ کو دیکھا تو بار بار دیکھنے لگا۔ آخر اس سے رہا نہ گیا، پوچھنے لگا، اے لڑکے تیرا نام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، احمد۔ اس پر اس نے آپ کی پشت مبارک کی طرف دیکھا۔ اس وقت اس نے کہا، یہ اس امت کا نبی ہے۔ پھر وہ اپنے لوگوں میں گیا، اس نے انہیں بھی یہ بات بتائی۔ ان لوگوں نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کو بتائی۔ اس پر حضرت بی بی آمنہ کو خوف محسوس ہوا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ سے واپس لے آئے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل عاقب اسلامک وائس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو اہل پر کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت چاہتا ہوں، اب اگلی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔